عزیزان گرامی، یہ نعمت بے کراں جو ہمیں ملی ہے، اس کا احساس ہو سکتا ہے آج اکثر لوگ نہ کر رہے ہوں، اندازہ نہ کر پا رہے ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ ہی کو شب برات عطا کی ہے، آپ ہی کو شب قدر عطا کی ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات تمہیں عطا کی گئی، تمہاری جھولی میں ہے، یہ تمام نیکیاں کرنے کے موقع تمہارے پاس آئے ہیں۔ رمضان المبارک جس قدر برکتیں لے کر تمہارے پاس آتا ہے، اس کی ہر ساعت میں، ہر لمحے میں عبادتیں رب تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دوسرے اوقات جو ہے قبولیت کی گھڑی ہے، جیسے قبولیت کے مقامات ہیں، قبولیت کے وقت بھی ہیں۔ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بزرگوں نے جو لکھا ہے، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی ہے، ہر فرض نماز کے فوراً بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کی اذان اور خطبے کے بعد، خطبے کے بیچ میں نہیں بلکہ خطبے اور اذان سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اسے وقت مستجاب کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد یہ اوقات دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں، لیکن رمضان ایسا کہ اس کے پورے 24 گھنٹے قبولیت کے ہیں، ہر لمحہ اس کی قبولیت کی ساعت ہے۔ یہ انعامات پچھلی امتوں کو اس طرح سے نہیں دیے گئے تھے۔ عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ شب برات ہے۔ برات کسے کہتے ہیں، میں تھوڑا سا دلیلوں کے حوالے سے بات کر لوں اور اس کے بعد پھر اس کا ایک میسج دے دوں۔ ویسے آپ کو بہت طول نہیں دوں گا، آج بہت سارے کام ہیں، ہمیں عبادت بھی کرنا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی۔ آزادی کس چیز سے؟ جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا۔ اس کو عربی میں لیلۃ البرات کہا گیا ہے، یعنی آزادی کی رات۔ آج جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور مانگا اور اس کی آواز پہنچ گئی، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوا، تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے آج یہ آزاد ہے، آج فلاں جہنم سے آزاد ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ ایک خاندان تھا عرب میں جو بکریاں پالتے تھے، ان کی بکریوں کے بال زیادہ ہوتے تھے، ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آج اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کثرت سے لوگ آج آزاد ہو رہے ہوتے، اے کاش ہمارا بھی نام آزاد ہونے والوں میں آ جائے۔ جب یہ پکارا جا رہا ہوگا آج کہ فلاں بن فلاں آزاد ہے، فلاں بن فلاں آزاد ہے، فلاں بن فلاں آزاد ہے۔ آزادی کا مطلب ہے برات۔ اب یہاں پر ایک بات میں بہت ساری دلیلیں نہ دیتے ہوئے سمپل کچھ چیزیں سمجھا دوں گا آپ کو کہ عقل میں آ جائے آپ کی۔ آزادی اس کے لیے ہے جس کا ایمان ہو، ایمان والے کو جہنم سے آزادی ہے، کفر والے کو نہیں۔ کافر کو کبھی آزادی نہیں ہوگی۔ جہنم میں ایک بار کافر ڈال دیا گیا تو واپس وہ عبدالآباد کے لیے نہیں نکالا جائے گا، 100 سال کے بعد بھی نہیں، 1000 سال کے بعد بھی نہیں، 1,00,000 سال کے بعد بھی نہیں۔ کفر پر جو مارا اس کی آزادی نہیں۔ ایمان والا اگر گناہ کرتا تھا، بدعملی کرتا تھا اور پھر دوزخ میں چلا گیا، جس کی بنیاد پر سزائیں پا کر کے وہ پھر آزاد ہو سکتا ہے، تو ایمان والے کی آزادی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ گتھی بھی سلجھ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، برات بھی نہیں، شب برات بھی نہیں، لیلۃ البرات بھی نہیں۔ کچھ لوگ اس کی انکار کرتے ہیں، اسی لیے آج اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں کچھ لوگوں کے ہاں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ماحول خوب روشن نظر آتا ہے۔ اس کو ایک دلیل کے ذریعے سے میں بتاؤں آپ کو، کس کے لیے آزادی اور کس کے لیے نہیں، اس کا فیصلہ آپ ہی کر لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، پتے کی بات ہے، یہ دلیل کے طور پر آپ محفوظ رکھ لیں اس کو۔ عرض کیا، آقا ایک یہودی تھا ہمارا دوست، وہ بہت اچھے اچھے کام کرتا تھا، مالدار تھا، لیکن وہ بیمار ہوا، مر بھی گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کچھ وصیتیں کی ہیں۔
توجہ، اس یہودی نے وصیتیں کی ہیں. کیا وصیتیں؟ میرے مال سے کچھ فقیروں کو کھانا کھلاؤ، کچھ فقیروں کو کپڑے پہناؤ اور کچھ غلاموں کو آزاد کرو. کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے اور آزاد کرنے کی وصیت کی، اور یہ سب کی سب نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نیکیاں ہیں، اچھی نیکیاں ہیں. تو اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم اس کی وصیت پر عمل کریں تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا؟ ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں نا. یہودی ہے لیکن اچھے کام کرتا تھا اور وصیت کر کے گیا ہے جو پیسے چھوڑا ہے کہ یہ کر کے جاؤ. اب سنیے جواب، اسی میں سب جواب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان مؤمنا لنفعه بها، اگر وہ ایمان والا ہوتا تو یہ سارے کام ضرور اسے قبر میں فائدہ دیتے. سارے کام یہ اس کے مرنے کے بعد اگر تم ایصال ثواب کے طور پر کھانا کھلاتے تو بھی اسے پہنچ جاتا، اگر تم کسی غریب کو کپڑے پہناتے تو بھی اس کو قبر میں فائدہ پہنچتا، اگر تم کسی غلام کو آزاد کرتے تو بھی اس کو فائدہ پہنچتا، قبر اس کی ٹھنڈی ہو جاتی. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان پر مرا ہو. اب یہی ٹکڑا ہے جو دلیل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مؤمنا، اگر وہ مومن ہوتا تو فائدہ دیتا. شب برات کے متعلق بھی، آزادی کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اسی طلب میں تو آئے ہیں، ایمان ہمارے پاس ہے، ہم آئے ہیں. اور یہی جو بھی فضیلتیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں اس رات کی، اس کے لیے کہ جہنم سے آزادی ضرور ملے گی، مولا آج بخشش کا اعلان ضرور کرے گا. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. اب صاف حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے دو چند کو چھوڑ کر کے، ایک مشرک کو اور ایک چغل خور کو. چغلی کرنے والے کا نام اس میں آیا ہے، الا مشرکن او شاہین، یہ حدیث پاک کے الفاظ. مشرک کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے. شرک کرنے والے کی آج مغفرت نہیں، چغلی کرنے والے کی آج مغفرت نہیں. تو اب یہاں پر جو لوگ شب برات کو پوری طرح سے انکار کرتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہیں شرک میں تمہارا نام تو نہیں چلا گیا، کہیں چغل خوروں میں تو نام نہیں گیا ہے. تمہاری بخشش کیوں نہیں ہو رہی؟ آج مسجدیں بند کیوں ہیں؟ اندھیرا کیوں ہے؟ کہیں چغل خوروں میں نام آ گیا یا مشرکوں میں نام آ گیا ہو؟ ایمان والے ہو تو ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں آج آ جاتے ہیں سارے کہ رب نے فرمایا ہے کہ اگر ایمان ہے تو بخشش ہو جائے گی، اگر ایمان ہے تو آج جہنم سے آزادی کا پروانہ مل ہی جائے گا. میرے عزیزو، ہماری مسجدیں آج جو بھری رہتی ہیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں سارے مسجد میں آنے والے تہجد گزار لوگ نہیں آتے. مجھے پتا ہے یہ سارے پرہیزگاروں کا مجمع نہیں ہوتا، سارے 5 وقتہ نمازیوں کا مجمع نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے سال بھر گناہ کیے ہوں گے، لیکن آئے تو ہیں آج صرف اسی طلب میں کہ ان کے پاس ایمان ہے اور بخشش کی امید ہے. ایمان ہی ختم ہو جائے تو لائٹ بند کر کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، ایمان نہ ہو تو اس کو امید بھی نہیں رہے گی. ایمان ہے تمہارے پاس، ایک آس لگی ہوئی ہے کہ ہاں ایمان تو ہے، گناہ بہت کیا ہو، اور ہمارے لیے تو رب نے فرمایا ایمان ہے اور گناہ کر کے اس کو ملوث کر لیو تو آج آ جاؤ میں پاک کر دیتا ہوں. الحمدللہ آج کی رات جن لوگوں کے متعلق بخشش کا اعلان آیا ہے تو وہ تو شمار سے باہر ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا گناہ کیا ہو رب تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. چند گناہوں کا ذکر آیا ہے حدیث پاک میں جو ناسور ہے ہمارے لیے، جو ہم سب کے لیے وہ قاتل ہے، زہر ہے. اے کاش وہ گناہوں سے ہم آزاد ہو جائیں. یقیناً رب تبارک و تعالی جہنم سے بھی آزادی کا اعلان آج فرما دے گا. شرک تو ہم میں نہیں ہے الحمدللہ. ہم رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی. اگر کچھ مسلمان بطور جہالت کہیں چلے گئے تو یہ پھر وہ ملزم ہے اس بات کے، وہ مجرم ہے
وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اکثر مسلمان شرک نہیں کرتے، میجورٹی مسلمانوں کی شرک میں مبتلا نہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ مشرک ہو جائے گی۔ حضور فرماتے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا ان کے پاس بہت آ جائے گی اور دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ اور رسول کو بھول جائیں گے۔ یہ تو ہوا ہے۔ اب سنیے کن لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کی آج مغفرت نہیں ہوگی۔ ہمیں وہی چیز تو معلوم کرنا چاہیے، وہی چیز۔ باقی سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، لیکن کون سا ایسا گناہ ہے کہ اگر وہ میرے اندر ہو تو آج بخشش کا کوئی راستہ نہیں، دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو شرک بتایا گیا ہے، دوسری چیز چغل خوری، شاحن۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بہت ہی خطرناک چیز ہوگی، اسی لیے تو اس کا ذکر آ جایا ہے۔ زنا کا ذکر نہیں آیا، چوری کا ذکر نہیں آیا، یہاں پر حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ چغل خور، اور دوسری حدیث پاک میں لا يدخل النمام او قطات فی الجنت، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے۔ 500 سال ابھی چلیں گے تب جنت آئے گی، اتنی لمبی دور سے ہی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں چغلی کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس سے جنت کی خوشبو بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ ہوتی کیا ہے چغلی؟ اس کی بات لے جا کر اسے پہنچا دینا، اس کی بات لے جا کر اسے پہنچا دینا۔ اس میں کئی گناہ ایک ساتھ ہیں، امانت میں خیانت بھی ہے۔ تمہارے دوست نے تمہیں رازدار سمجھ کر کے کچھ بتایا تھا اور تم اس بات کو لے جا کر کے اس کے دشمنوں کے پاس پہنچا دی، یا کسی ایسے کے پاس پہنچا دیا جس سے اس کا دل کھٹا ہو گیا اور تم دو لوگوں کی دشمنی کا ذریعہ بنے۔ یہ چغلی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ یہ تو چھوڑے، چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ہم اس کا شبہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ گناہ وہ کرتے ہوں یا کوئی ایسی خطا نہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات تھی، ہم اپنے اعتبار سے چھوٹی کہہ رہے ہیں۔ حضرت حنانہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی، مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میٹنگ لی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے جو جنگ خندق میں دھوکہ دیے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں یہ طے پا گیا تھا کہ بوڑھوں کو جلا وطن کر دیں گے شہر سے باہر اور جوانوں کو مار دیں گے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا تھا یہ میٹنگ کی بات کہیں باہر نہ جائے۔ حضرت ابو لبابہ ایک جوان صحابی، وہ باہر چل رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، بہت اصرار کر کے منتیں سماجتیں کر کے پوچھا کہ کیا مشورہ ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتا سکتا، یہ راز ہے رسول اللہ کا۔ اپنی پرانی دوستیاں یاد دلائی، انہوں نے صرف اپنی گردن کے پاس ہاتھ یوں کر کے اشارہ کیا، یعنی قتل کر دیے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اتنا خالی اشارہ کیا اور چلے گئے وہاں سے۔ وہ اتنا اشارہ پا کر کے سارے یہودی مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور نے شام کے وقت بلایا صحابہ، پوچھا کون ہے جو ہماری محفل کی بات باہر تک پہنچایا؟ صحابہ اکرام ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اگر نہ بھی بولے تو وہ رسول جانتے ہیں، ان کو معلوم۔ سیدھے کھڑے ہو گئے حضرت ابو لبابہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولا تو کچھ نہیں، میں نے صرف اشارہ کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھیں اس وقت، سارے صحابہ سے فرمایا آج سے ابو لبابہ سے نہ کوئی سلام کرے گا نہ کوئی بات کرے گا، سوشل بائیکاٹ کی طور پر، یعنی مقاطعہ جسے کہتے ہیں، کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ ان کے گھر کوئی آئے گا نہ ان سے کوئی بات کرے گا۔ وہ کافر نہیں ہوئے، اسلام سے نہیں نکل گئے، لیکن ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا، ایسے بائیکاٹ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے بات نہیں فرمائے۔ کتنے دن گزر گئے جانتے ہیں آپ؟ مہینہ گزر گیا۔ وہ ابو لبابہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اس خطا پر پچھتاتے پچھتاتے انہوں نے مسجد نبوی کی ایک ستون پر اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا تھا،
ان کی بیوی ان کو باندھ کر کے چلی جاتی تھی، کھانے کے وقت کھولا جاتا تھا، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، پھر وہ ستون سے انہیں باندھ دیا جاتا. یہ سزا حضور کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے طور سے مول لیا تھا کہ میں اس قدر گر گیا اس راز کو باہر پہنچا کر کے کہ اب میں ستون سے باندھے جانے کے قابل ہوں. یہ ان کی اپنی فکر تھی. عزیزان گرامی، مہینہ گزر گیا اس واقعے کو ہو کر. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن میں ان کی برات کا، ان کی بخشش کا، ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا. تب حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کی رسی کھولی. یہاں پر مجھے بات اس لیے سمجھانا ہے کہ صحابی رسول سے چغلی کا شبہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ چغلی کر سکتے ہوں، لیکن ان سے صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ حضور کی محفل کی ایک بات انہوں نے اشارے سے دوسروں کو بتایا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر معاتبہ فرمایا کہ ان سے بات نہیں کی. اور آج جن لوگوں کی زندگی ہی پوری چغلی میں گزر رہی ہو، اس کی باتیں وہاں لے جا کر پہنچانا. کچھ لوگوں کا صبح سے شام تک کام ہی یہی ہے، رپورٹنگ کرنا. وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نیوز ایجنسی خریدی ہوئی ہے، بڑے انٹرسٹ کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ نیوز جمع کرتے ہیں. تمہیں ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ دنیا بھر کی نیوز تمہیں چاہیے. کس کے گھر میں کیا پکا ہے وہ تمہیں معلوم، کس کے گھر میں کتنی عورتیں ہیں وہ تمہیں معلوم، کس کے گھر میں آج جھگڑا ہوا ہے وہ تمہیں معلوم. محلے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اگر تمہارے دوست نے کچھ تم سے مشورہ لے لیا کہ میرے گھر میں آج فاقہ چل رہا ہے، غربت کی وجہ سے یا کمائی یا دھندا مندہ پڑا ہوا ہے، کچھ قرضہ چاہیے، اس نے تو تم کو اپنا اچھا دوست سمجھ کر کے ذکر کر دیا تھا، تم سے ہو سکے تو دے دیے، نہیں تو پھر 4 لوگوں کے پاس کہنے لگے دیکھا اس کی حالت بہت خراب ہے، مجھے بتایا اس نے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. یہی چغلی ہے. تم نے اس کی عزت کو نیلام کیا کئی لوگوں کے سامنے. اور حدیث پاک سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کے عیب کو کھولا، قیامت کے دن وہ سب کے سامنے ننگا کیا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا. کیا یہ چغلی کرنے والے بہت دودھ کے دھلے ہوتے، پاک ہوتے؟ تمہارے خود کے بھی بہت سارے عیب ہیں، جب قیامت کے دن کھلیں گے تب پھر پتہ چلے گا. تم اپنے اصلی بیٹوں کو منہ نہ دکھا سکو گے. تمہاری ماں تم سے بھاگ جائے گی، تمہارے باپ اور رشتہ دار تم سے دور بھاگیں گے جب تمہارے عیب کھولے جائیں گے قیامت کے دن. عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو آپ بھی دوسروں کے اوپر پردہ ڈالیں. کسی چیز کا اگر علم ہو جائے اسے چھپا دیں. جانتے ہیں آپ، میت کے ساتھ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ میت کو نہلانے والوں کے متعلق بھی مسئلہ یہ رکھا گیا ہے کہ اس کے قریبی لوگ نہلائیں، اس کا جس پر زیادہ اعتماد تھا وہ لوگ نہلائیں، دیندار جو ہو وہ نہلائے. میں اس مسئلے کو پڑھا، پہلے یہ سوچتا تھا کہ اس میں کیا ضرورت ہے نہلانے میں، جس کو نہلانا آ جاتا ہے وہ نہلائے. کہا نہیں، شریعت نے کس قدر حفاظت رکھی مسلمانوں کی، مومنوں کی. کہا اگر میت سے غسل کے وقت کوئی نجاست نکل جائے یا کوئی بری چیز نکل جائے تو ایسا شخص نہلائے جو دوسرے کو بتا نہ سکے، اس کا عیب کوئی نہ بتائے. اس عیب کو، جو چیز اس نے دیکھا، اس مردے کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کے لیے دفن کرتے. یہاں تک شریعت احترام رکھتی ہے ہماری باریکیوں کو چھپانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو مومنوں کے گھر میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، ان کے بے پردہ کرتا ہے، ان کی عورتوں کو، گھر کے اندرونی حالات کو جھانکتا ہے، فرمایا کہ گھر والوں کو اجازت ہے وہ پتھر اٹھائیں، اس کی آنکھ پھوڑ دیں، مولا تم سے سوال نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ ٹوہ میں لگے رہنا، جستجو میں لگے رہنا، جاسوسی میں لگے رہنا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کس طرح کی میٹنگ کر رہا ہے، کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا تمہاری زندگی اسی کے لیے بنی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس میں اپنی زندگی صرف کی وہ بیچارے ہمیشہ اسی مرض میں مبتلا رہ گئے، انہیں شفا کبھی نہیں ملی. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حاسد یا جو جستجو میں رہتا ہے نا، کس کی برائی کب نکل رہی ہے، کہاں ہے، جس کو خبری بھی کہیں، وہ ایسا مرض ہے کہ موت کے علاوہ اسے کوئی چیز چھٹکارا دے ہی نہیں سکے گی، کوئی اس کی دوا نہیں ہے.
اسی لیے ایسے مرض میں مبتلا ہی نہ رہو، دوسروں کے عیوب کی طرف اپنی توجہ نہ رکھو۔ جب کبھی کسی کی برائی دیکھے تو یہ محسوس کریں کہ اس سے زیادہ شاید میرے اندر بھی ہے، شاید میرے اندر بھی آج اس کی کھل گئی، کل میری کھل جائے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری اس طرح کی فکر پر تمہاری عیبوں کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، سنیے، آج کی ضرورت ہے وہ، آج کی رات سب کی مغفرت ہوگی، مشرک کی نہیں، چغل خور کی نہیں۔ تیسرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قاطع رحم عاق لوالدی، جو رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرتا ہے، آج اس کی بخشش نہیں ہے۔ آج ایسا آدمی اپنے گھر چلا جائے یا اپنے رشتہ داروں کو منا لے، والدین کو منا لے اور پھر مانگے رب تعالیٰ سے، ورنہ آج اس کے لیے نہیں ہے۔ صاف حدیث میں اللہ کے نبی نے بتا دیا، الا قاطع رحم وعاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان اور رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا۔ رشتہ داریوں کا اس قدر اہتمام ہے ہماری شریعت میں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صلہ رحمی کی اللہ اسے جوڑ دے گا، اور جس نے قطع رحمی کی، قطع رحمی کا مطلب رشتوں کو دور کیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ایک ہی ماں کی گود سے پلے بڑھے، ایک برتن میں کھائے، جہاں بڑے ہوئے، جوان ہوئے، عقلیں تھوڑی سی یہاں دنیا سمجھنے لگی، ان دونوں کے درمیان دشمنیوں کی اتنی بڑی دیوار کھڑی ہے۔ آج کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، بھائی بہن سے روٹا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ جائیداد کے معاملات کو لے کر، پیسوں کے معاملات کو لے کر۔ باپ مر گئے، بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے۔ یہ ناراضگیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، رشتے ہی چھوڑ دو۔ اور بلکہ اب تو باضابطہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اس بات پر کرتے ہیں کہ بیٹا تمہاری پھوپھی شیطان ہے، اس کے پاس جانا نہیں، وہ چڑیل ہے، پھوپھی کے پاس جانا نہیں۔ ماں بچوں کو یہ سمجھاتی ہے، اور دوسرے باپ کسی اور سے دور رکھنے کی بات کرتا ہے کہ تیرے چاچا لوگ تیرے دشمن ہیں، کچھ کھلا پلا دیں گے، زہر ڈال دیں گے۔ تمہاری جو کڑواہٹ تھی تم نسلوں میں منتقل کرتے جا رہے ہو۔ کیا یہ گناہ سلسلہ وار کرو گے؟ کنٹینیو قیامت تک چلے گا تمہاری نسلوں میں؟ میرے عزیزو، یہی چیز تو مٹانے میرے آقا تشریف لائے تھے۔ اوس و خزرج دو خاندان مدینے میں ایسے لڑتے تھے، ایسے لڑتے تھے کہ ان کی لڑائیاں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 120 سال تک جنگ لڑے دو خاندان، 120 سال تک۔ کس بنیاد پر جانتے ہیں آپ؟ ایک طرف اوس خاندان، ایک طرف خزرج خاندان۔ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی، بس کھٹوری کے ٹوٹنے پر دونوں میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑے بچوں کے ہوئے تھے، ماں باپ سامنے آ گئے۔ اب جب ماں باپ آئے تو پھر ادھر کے رشتے ادھر کے رشتے سب آئے۔ اتنی جھگڑے لڑائیاں بڑھتی گئیں کہ خاندان کے خاندان اس میں ملوث ہوئے، اور لڑتے لڑتے جھگڑتے یہ جنگ ختم ہی نہیں ہوئی۔ روزانہ صبح اٹھنا اور یہی کام ان کا تھا، جھگڑے۔ اور باپ وصیت کر کے جاتا تھا بیٹے کو کہ بیٹا یہ جنگ بند نہیں ہونا چاہیے، ہماری جانب سے، ہماری جانب سے بند نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو ناک کٹ جائے گی۔ اور وصیت پر وصیت چلتی آئی۔ 120 سال کوئی تعداد ہوتی ہے؟ اندازہ کرو میرے عزیزو، 8 دن اگر کرفیو لگ جائے تو سب کا سب راشن ختم ہوتا ہے۔ 120 سال تک وہ کیسے لڑے؟ وہاں تو ایسے حالات تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے شوہر ابو سلمہ، یہ دونوں ایمان لائے تھے، تو دونوں کے جو خاندان تھے، ام سلمہ کا خاندان الگ، ابو سلمہ کا خاندان الگ۔ دونوں خاندانوں میں جھگڑے ہوئے، دونوں نے ان کو الگ کرانا چاہا، ابو سلمہ کو اور ام سلمہ کو، دونوں کو الگ کروایا، اور ان کا بچہ تھا سلمہ۔ تو اب یہ بچہ کس کے پاس جائے؟ ام سلمہ کے پاس جائے کہ ابو سلمہ کے پاس جائے؟ باپ کے پاس کہ ماں کے پاس؟ دونوں خاندان
اس قدر لڑتے رہے کہ بچہ ماں والے ماں کی طرف چاہتے تھے، باپ والے باپ کی طرف. تو لڑتے لڑتے بچہ بیچ میں آیا، خاندان والے دونوں طرف سے بچے کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر کھینچے، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ام سلمہ کے بیٹے کی ان کے سامنے شہادت ہو گئی. چھوٹا سا بچہ، دو خاندان والوں نے ہاتھ توڑنے کو گوارا کر لیا، لیکن صلح نہیں کرنی تھی، انہیں صلح نہیں کرنی تھی. میرے عزیزو، یہ رشتوں کو ختم کرنے کی جو کڑواہٹ تھی، یہ عرب کی جہالت میں تھی، کہاں سے پھر لوٹ کر ہمارے پاس آ گئی. 120 سال لڑائی چلی ان کی. اللہ اللہ، کیا نظر تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، وہ کیسی محبت کا جام میرے آقا نے ان کے سینوں میں بھرا ہوگا. اوس خاندان کے بھی، خزرج خاندان کے بھی لوگ ایمان لائے. دونوں قبیلے کے لوگ صحابی بنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا اور اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا آج سے تم دونوں بھائی بھائی. ان کو بھائی بنایا. تو وہ بھائی ایسے نہیں جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آج بھی جھگڑتے ہیں، اس سے کئی درجہ زیادہ انہوں نے بھائی چارگی نبھائی. ایسے نبھائی کہ دونوں نے اپنی جائیدادوں میں، اپنے کام میں، اپنے گھر میں ہر چیز آدھی آدھی کی، ہر چیز آدھی کی. کہ نبی نے تجھے کہا ہے کہ میرا بھائی ہے تو تو دنیا میں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی. ہر چیز میں انہوں نے رشتے کو نبھایا، اور وہ صحابہ نے ایسا نبھایا. اللہ اکبر. اس کڑواہٹ کو میرے آقا نے کیسے ختم فرمایا تھا، اس زہر کو جو رشتوں کو ختم کرنے والا زہر تھا، حضور نے کیسے ختم کیا جانتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کی طیبہ کے صحابی، رات کے وقت کسی نے بکرے کی بھنی ہوئی سری، سر کا گوشت ان کو ہدیے میں کسی نے دیا. بھوکے تھے، گھر میں کون؟ شوہر، بیوی اور بچہ. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو اچانک ہمیں خیال آیا کہ میرے گھر کے بغل والے جو صحابی ہیں ان کو کچھ پیش کرنا چاہیے. یہ سر جو ہے میں ہی کھا لوں، میرے گھر میں آ جائے. ان کا خیال کیا اور یہ پورا کا پورا اٹھا کر کے بغل والے کو دے دیا. وہ بھی صحابی رسول تھے. مدینے میں کون سا معاشرہ میرے آقا نے تشکیل دیا تھا. اس صحابی کے گھر گیا تو کیا انہوں نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا؟ وہ دوسرے صحابی، انہوں نے دیکھا کہ مجھے آج ہدیہ آیا ہے، میرے بغل میں جو صحابی ہیں ان کو پوچھ لیتا ہوں کہ شاید ان کی ضرورت ہو. انہوں نے اپنے بغل والے کو دیا. حدیث پاک میں موجود ہے وہ رات بھر وہ گوشت کی سری گھومتی رہی، پھر حضرت ابو طلحہ کے گھر آ گئی. کتنے گھروں میں گئی، ہر صحابی یہی سوچتا ہے شاید مجھ سے زیادہ بھوکے وہ میرے بغل والے ہوں گے. یہاں سگے بھائی اور بہن کے لیے ہم یہ نہیں سوچتے جو اللہ کے نبی نے صحابہ میں یہ سوچ پیدا کر دی تھی. یہ حیرت انگیز انقلاب میرے آقا نے ان کے درمیان پیدا کیا تھا. اس کا عشر عشیر بھی ہمارے پاس نہیں، اس کا 5% بھی آج پورے معاشرے میں نہیں. بلکہ آج تو حالات ایسے ہیں کہ رشتوں میں کئی لوگوں کی میتیں ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں رہتا. اور کچھ لوگ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ میری اس سے کبھی بنی نہیں ہے، آج جا رہا ہے وہ دنیا سے تو کیا کرنے جاؤں. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں سفر تھا، عمرہ کے سفر پر تھا. تو حاجی صاحبان کو اکثر میں جو 2-3 وصیتیں کرتا ہوں اس میں سے ایک یہی ہے. سب سے پہلے اس سفر پہ جانے سے پہلے میں یہی کہتا ہوں اپنا کھانا پاک کر لو، حلال رزق پاک کر لو. دوسرا یہ ہے کہ کسی کا قرضہ ہو تو آزاد ہو جاؤ، اس سے سبکدوش ہو جاؤ، پہلے وہ ادا کرو پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا. تیسرے یہ کہ اگر تمہارے رشتوں میں کوئی ناراض ہے تو اسے منا لو. ایک صاحب اتنے ڈھیٹ تھے، انہوں نے کہا کہ میں جا نہیں سکتا ان کے پاس، سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. کہا کہ وہ اپنی داستان سنانا شروع کی. میں کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، تمہارے گھریلو میٹر ہے، کیا کیا ہوا تھا میں سننے بیٹھوں تو بہت لمبا چلا جائے گا. ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ ایک بار فریضہ تو ادا کر کے آؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، 25ویں پارے کی آیت ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تم اچھی اور پیاری چیز سے کسی کڑواہٹ کو دور کرو، اللہ فرماتا ہے تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے اللہ وہ گہری دوستی میں بدل دے گا. یہ کام تو رب تبارک و تعالیٰ کا ہے. دلوں کو نرم کرنا، دلوں کو موم کرنا، یہ رب ذوالجلال کا کام ہے. تم ابتدا تو کرتے،
शुरू तो करते। आज रिश्तों को खत्म किए हुए लोग बहुत सारे बैठे होंगे। मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि आज की रात फजूल जाने न दो। क्या खबर कि अगली शब बारात तक तुम जिंदा होगे या फिर जनाजा निकल जाएगा। कोई हम में से ये नहीं जानता कि अगली शाबान जो अगले साल आने वाली है, हम इस मस्जिद में होंगे या नहीं, या फिर कब्र में होंगे या किसी और जगह होंगे। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आज रब तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म दे रहा होगा कि फलां की मौत लिख दो, फलां की मौत लिख दो। कई तो बूढ़े लोगों की मौत लिखी जा रही, कई बच्चों की और कई जवानों की भी मौत लिखी जाती। आज मौत की कोई उम्र नहीं, सब आज लिखा जा रहा है। इसलिए अगर आज की ये रात जाया हो गई तुमसे, क्योंकि हदीस में है मुशरिक की आज कोई हाजत नहीं पूरी की जाएगी और चुगलखोर की आज दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचेंगी। तीसरा, वो जो रिश्तों को खत्म करके आया है उसकी कोई आज उसके रोने गिड़गिड़ाने सब यहीं रह जाएंगे। तुम्हारी ये तमाम चीजें आहो बुका नहीं पहुंचेगी। तुम किसी और का हक तलब करके बैठे हो, तुम किसी और के हक के नीचे दबे हुए हो। इस चीज से अपने आप को छुटकारा दिला दो, फिर रब तबारक व तआला ऐसा करीम है कि तुम्हारे हाथ उठने की देर है कि वो बख्शिश का दरवाजा पहले खोलता है, तुम्हारे तलब से पहले। मेरे अजीजों, चौथी चीज जो मैंने अर्ज किया है, हदीस पाक के निचोड़ में कई हदीसों में ये अल्फाज आए हैं, सबको मिला करके मैं अर्ज कर रहा हूं। आकुन लिवालिदै, जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, उसकी भी आज कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती। हदीस पाक में तो यहां तक अल्फाज आए हैं, कोई घर ऐसा हो जिसमें मां बाप को सताने वाला बंदा रहता हो, हुजूर फरमाते मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उसके घर को आग लगा दूं, दुनिया में आग लगा दूं। ऐसा सख्त तरीन हुक्म मेरे आका ने बयान फरमाया। आज बच्चों का जो माहौल हम देखते जा रहे हैं, लाड़ो प्यार में पले हुए बच्चे, ये अपनी माओं और अपने वालिदैन, अपने बापों की एहतराम को नहीं जानते। अक्सर इसमें ऐसे हैं कि ऐसे जुमले कसते हैं, गालियां देते हैं, पलटवार करते हैं। 15वें पारे में तो रब ताला ने यहां तक फरमाया वला तकुल लहुमा उफ्फिन, उफ। अल्लाह फरमाता उन दोनों को तुम उफ तक ना कहो, मां और बाप को उफ भी ना कहो। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़क कर बात ना करो, झिड़क कर बात ना करो। इतने आदाब। अच्छा, एक आयत मैं ये भी बता दूं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह ताला अपनी इबादत का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने यह फैसला किया है कि तुम सिवाय रब के किसी की इबादत नहीं करो। अल्लाह की इबादत का जिक्र आया, उसके फौरन बाद अगर कोई जिक्र करता है, कुरान में मौला फरमाता है बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इबादत के फौरन बाद वालिदैन का जिक्र आया है। मां बाप को कूड़ा करकट में फेंकने वाले यहां 5 वक्ता नमाजी बन जाएं तो उनकी नमाजें, उनके सजदे सिर्फ मुर्गे की ठोंक है और कुछ नहीं। उनके वालिदैन उनके लिए तरस रहे होते हैं। आज देखिए, आज दुनिया ने पूरा वालिदैन को बोझ समझने का एक फैशन बनाया हुआ है। बच्चा शादी करने के बाद हमेशा ये सोचने लगता है कि मेरे वालिदैन मेरे लिए बोझ हैं, बूढ़े हैं। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात पढ़ने के बाद मैं बहुत आबदीदा हो गया था। उन्होंने फरमाया कि किसी घर में अगर ऐसी हालत हो जाए कि उसके वालिदैन, किसी के भी, आप सबके लिए भी, मेरे लिए भी, किसी के भी वालिदैन अपने बच्चे को डांटना और नसीहत करना छोड़ दें इस डर से कि ये नाराज हो जाएगा, समझ लो उस दिन से उसके रिस्क का दरवाजा बंद हो गया, उसके रिस्क का दरवाजा बंद हो गया। हमने हजारों मां बाप को ऐसे देखा है, वो बच्चे से डर रहे, कुछ बोलूंगी तो उलट पलट करके कुछ चिल्लाएगा मुझको, अरे मेरा बेटा बहुत चिल्लाता है, नहीं बोलूंगा। कितने मां बाप ऐसे, और तुम बड़े शौक से शादी रचाए हो, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं होने वाले?
تمہارے بھی بچے ہوں گے، یہ سلسلہ وار گناہ ہوگا، یہ کنٹینیو چلے گا۔ تم نے اپنے والدین کے ساتھ جو کیا اس سے زیادہ وہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے۔ ایسے تمام حرکتیں اسلامی نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ آج دیکھیں قرآن، اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے بڑے بوجھ سے اٹھایا اور اس کو جو جنم دیا وہ بھی بڑی تکلیف سے دیا۔ اللہ رب العزت نے ولادت کا ذکر یہاں یوں فرمایا ہے کہ بچے کی جو ولادت ہوتی ہے اس کو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ بڑی تکلیف سے تمہاری ماں نے تمہیں دنیا تک لایا۔ جب ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی کر سکتی ہے۔ حکماں نے لکھا ہے کہ موت کے وقت ہمارے جسم کی 40 بڑی ہڈیاں ایسی ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو آدمی مرتا ہے۔ 40 بڑی ہڈیاں جس سے روح نکل جائے تو آدمی کی موت یقینی ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح جا چکی ہوتی، 39 ہڈیوں سے روح قریب نکل چکی ہوتی، ایک ہڈی میں اس کی روح باقی رہتی اور پھر بچے کی ولادت کے بعد پھر پلٹ آتی۔ یہ صرف بتانے کے لیے کہ وہ قریب قریب موت کے جا کر آتی ہے تمہیں جنم دینے کے لیے۔ اور بچہ پوچھتا ہے میرے لیے کیا کیا تم نے، میرے لیے کیا کیا تم نے۔ ایک جوان لڑکی چند سالوں پہلے عشق اور معشوقے، یہ جو سب ان تمام واہیات اور خرافات میں نکل کر چلی گئی۔ 2-4 دن کے بعد اس کو ڈھونڈ کر کے لائے، سیدھے وہ پولیس اسٹیشن میں 8 دن کے عاشق کے ساتھ کھڑی، ایک طرف ماں اور باپ رو رو کر کے بے حال ہے۔ اس کا باپ مریض ہے، ہاسپٹلائزڈ ہو گیا۔ اس بچی کو سمجھائے نوجوانوں نے کہ تیرے ابا کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اٹیک آیا ہوا ہے، ایمرجنسی کے طور پر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ وہ سیدھے کہتی ہے میرا باپ ناٹک کرتا ہے، ایسے بہت مرتبہ کرتا ہے۔ چند دن 2-3 دن کے بعد پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی کہتی ہے، اس سے ایک سوال کیا، کہتا آخر کیا ہے اس سے کتنے دن سے تو چاہتی ہو؟ 6 مہینے ہو گئے، شادی کرنا ہے ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ شادی کر کے جاؤ، اپنے والدین کو بتاؤ کہ میں اس سے پسند کرتی ہوں، میرا نکاح اس کے ساتھ کریں۔ یہ دشمنی کے ساتھ، یعنی اس طور پر کہ اپنے ماں باپ کو شیطان بنا دینا، ان کو اپنا اگینسٹ سمجھ کر کے بھاگنا، یہ کون سی حرکت ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے 5000 کا جوڑا دلایا اور میرے باپ نے کبھی نہیں دلایا۔ 18 سال کی لڑکی ہے، 6 مہینے میں تجھے 5000 کا جوڑا دلایا، ہو سکتا ہے اور بھی بہت دلائے۔ میرے عزیز، جو تجھے باپ نے دلایا وہ پوری دنیا مل کے نہیں دلا سکتی۔ باپ کی محنت کے پسینے کے ایک بوند کی قیمت پوری زندگی تم نہیں ادا کر سکو گے، پوری زندگی تمہاری بیت جائے۔ تمہیں پتا ہے والدین جو اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں، کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا، ماں ہمیشہ روٹیاں پکاتے پکاتے اپنے ہاتھوں کو داغ لیتی ہے۔ اکثر عورتوں کے ہاتھ جلے ہوئے دیکھے، روٹیاں تمہیں نرم کھلانے اور گرم گرم اتار کے دینے کے لیے ہمیشہ توا اس کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے اور وہ گرم روٹی لا کر تمہیں پروستی ہے۔ چند دنوں کے بعد جب اس کا بڑھاپا آ جائے، تم اپنی نوی نویلی دلہن کو لے کر کہتے ہو ماں تنگ کر چکی ہے ہمیں، ماں ہمارے لیے بوجھ ہو چکی ہے۔ یہ بھی معاملات میں نے دیکھے۔ ایک مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے تھا، ایک بوڑھی عورت ہے 70 سال کے قریب، پیٹ جھکی ہوئی ہے، وہ آئی جماعت مسجدوں میں ہمارے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، میرے پاس اس نے لیٹر بھجوایا کہ مولانا میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کھیتی باڑی کرتا ہے اور ایک نوکری کرتا ہے، دونوں میں کوئی مجھے اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہہ دیں کہ میرے بڑھاپے کو سنبھال لیں، میں ان کے بچوں کو چھیڑ چھاڑ کچھ نہیں کروں گی۔ ماں کی یہ چیز دیکھ کر بہت رونا آیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ دونوں ناہنجار قسم کے حیوانوں کو بلایا گیا، دونوں کو
دونوں اپنا پلہ جھاڑنے لگے کہ اس کو کہو کہ یہ کھیت میں رہتا ہے اپنی ماں کو رکھے، میں تو نوکری پر رہتا ہوں، دیکھ نہیں پاؤں گا میں۔ وہ کہتا ہے میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اب اس کو کہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ ایک معاملہ یہ ہے، یہ دونوں جھگڑ رہے تھے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنے پلوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اس خاتون کو میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ اے اللہ، اس سے اچھا تھا کہ کوئی اولاد ہی نہ ہوتی، سکون سے زندگی گزر جاتی، ایک آس لگ جاتی ہے بچوں سے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کے سہارے بنیں گے۔ اس کے برعکس ایک واقعہ میں نے سنا تھا عرب کا۔ عرب میں ایک بوڑھی خاتون کے لیے کیس ہوا تھا، وہاں مقدمہ چلا تھا کورٹ میں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے دو بیٹے، ایک 70 سال کا، ایک 80 سال کے قریب کا، اور وہ عورت کتنے سال کی ہوگی؟ کافی بوڑھی عورت۔ اس کو ویل چیئر پر لایا گیا ہے۔ دونوں بچے اس بات پر جھگڑ رہے تھے، 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے ماں کو میں رکھوں گا، اور چھوٹا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اتنے سال سے اس نے ماں کو پالا، اب میں پالوں گا، مجھے اس نے موقع ہی نہیں دیا ماں کو رکھنے کا۔ یہاں بھائیوں میں تکرار ہوئی اور کورٹ تک گئے، لوگ کورٹ تک گئے، مقدمہ چلا، اور دنیا کا شاید ایسا پہلا مقدمہ ہوگا۔ جج سنتے ہوئے حیران تھا، یہ خود بوڑھے ہیں دونوں بیٹے، اور اپنی ماں میں کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کہا دونوں سمجھوتا کر لو، دونوں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ پھر جج نے بھرے مجمع میں ماں سے پوچھا کہ تو کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ اس عورت نے کہا یہ دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے میرے لیے دونوں عزیز ہیں، دونوں بچے میرے لیے عزیز ہیں۔ ایک میں تصویر کا ایک رخ یہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے میں سمجھتا ہوں یہ محبوب لوگ ہیں جن کو یہ نعمت ملی ہے، والدین کی محبت، اطاعت اور فرما برداری۔ جج تنگ آ گیا، اور اس کے بعد مقدمے کی سنوائی بڑھتی گئی۔ پھر پوچھا گیا کس کے گھر میں کتنے دن رہی، یہ رپورٹ لائی جائے۔ بڑے بھائی جو 80 سال کا ہے، بڑا لڑکا، اس کے گھر میں کثرت سے وہ ماں رہی، اکثر زندگی اس کے پاس گزاری، اور چھوٹا والا اس کے گھر آتی جاتی تھی، چند دن رہتی تھی۔ اس نے مقدمے میں یہ پروف پیش کیا کہ ماں کی خدمت کا کیا صرف حقدار وہی ہے، میں نہیں ہوں؟ اس کے گھر اتنے دن وہ رہ چکی ہے، میرے گھر رہنے کی آپ اجازت دی جائے، پرمیشن دی جائے۔ تو اب جب مقدمہ ختم کے قریب آیا تو جج نے فیصلہ یہ سنایا کہ میری طرف سے یہ فیصلہ ہے، دنیا کا پہلا شاید اس طرح سے حکم آرڈر ہو رہا ہو عرب کی اس عدالت میں۔ اس جج نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 80 سال کے ہو چکے ہو، اب تمہارے لیے خود بڑھاپا آیا ہے، تمہیں خود اپنے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ تو رونے لگا، کہا نہیں جج صاحب ایسا نہ کہیں، میں میری ماں کے لیے اب بھی بچہ ہوں، وہ مجھے بیٹا ہی کہتی ہے، بچہ ہی کہتی ہے، 80 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن میں آج بھی میری ماں کو اٹھا سکتا ہوں۔ جج نے کہا کہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ کثرت سے تیرے گھر میں تیری ماں رہی ہے، اور آج عدالت اس بات کا فیصلہ سناتی ہے کہ ماں اب بقیہ زندگی چھوٹے بیٹے کے گھر گزارے گی۔ یہ فیصلہ آیا، پوری کورٹ میں وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ بوڑھا کیا کہتا ہے جانتے ہیں کہ ہائے افسوس، میں اتنا بوڑھا کیوں ہو گیا کہ میرے بڑھاپے نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا، کاش میں بھی تھوڑا کم عمر کا ہوتا تو جج مجھے میری ماں دے دیتا، ایسا بڑھاپا میرے لیے لعنت بن گیا، عذاب بن گیا۔ یہ جملے آج بھی ہمیں ہلا دیتے ہیں، اے کاش والدین کے فرما بردار ایسے بھی ہو۔ عزیزان گرامی، ہمارے بچے جب والدین کو چھوڑ کر گھر سے بھاگتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، اور ان کی اس دھمکی پر والدین ان کو سہلاتے رہتے، ان کی ہر ناجائز خواہش پوری کرتے رہتے، ان کی جو چیز، کیونکہ بچے ویک پوائنٹ جانتے ہیں اپنے ماں باپ کا۔ ایک دن بچہ باہر بھاگ کر کے چلا گیا، ماں پوری رات نہیں سوتی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ماحول اچھا نہیں ہے، کوئی اچک لے جائے گا، پولیس حوالات میں بند کرے گی، نشیڑی لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور پھر سوچتی ہے وہ ایک چیز ہی تو مانگا تھا، دلا ہی دیتے نا۔
موبائل ہی تو مانگا تھا دلا دیتے, بائک مانگا تھا نا دلاتے. ایسے اپنے ماں باپ کو دھمکا دھمکا کر کے ہر چیز کو حاصل کر لیا بیٹے نے, ہر چیز حاصل کر لیا. اور جب تمہارے پاس ساری خواہشیں تمہاری جمع ہو گئی, ان بوڑھوں کو تمہیں دیکھنے تک کی تو نوبت نہیں آتی. تمہیں معلوم نہیں کتنی جگہوں سے وہ قرضے لے کر کے تمہاری خواہشات پوری کرتے ہیں, کتنی جگہ سے وہ ادھار لے کر کے تمہارے پیٹ کو بھرتے ہیں. میں ان بچیوں سے بھی کہوں گا, کیا تمہارے ماں باپ تمہیں سجنے سنورنے کا سارا سامان نہیں لا کر کے دیتے؟ بچیوں کے لیے وہ اس طرح سے اپنے باہیں پھیلاتے ہیں. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کی ممتا میں یہ اپنے بچوں کی فکر ڈالی ہے. ماں تمہارے بخار سے بے چین ہوتی ہے, تمہارے سردیوں سے بے چین ہوتی ہے. کیا وہ پوری رات نہیں جاگتی جب ہم بیمار ہوتے ہیں؟ کیا وہ کچی پٹیاں لگا لگا کر کے ہمیں نہیں سلاتی؟ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن تمہاری ماں تم سے دور نہیں جاتی. عزیزان گرامی, میں نے دیکھا ہے, ایک بار ہم چاول تقسیم کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے تھے. ایک عورت غریب تھی لیکن وہ چاول لینے نہیں آئی تھی. اس نے کسی کو پیغام بھجوایا کہ میں بھی غریب ہوں, میرے گھر تک بھی چاول پہنچایا جائے اور ان سے مفتی صاحب سے کہیں کہ میرے گھر تھوڑا سا آ کر دیکھ لیں, آ کر کے جائیں. کسی نے آ کر کے کہا تو میں گیا, جا کر کے دیکھا تو یہ عورت آئی کیوں نہیں. دیکھا اس کا ایک بچہ پولیو کی شکار ہے, 24 سال کا, اسے گود میں لے کر بیٹھی ہے. اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے اور یہ بار بار کپڑے سے پوچھتی ہے, اور وہ اسی طرح سے جہاں سویا ہے وہیں اس کی استنجا پخانے سب ہو رہے ہیں. وہ عورت ذرا برابر بھی عیب نہیں سمجھتی اس کی غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے, بغیر کسی دقت کے اس کی تمام چیزیں صاف کر دی. تم بیماروں کے سامنے 2 منٹ بیٹھ نہیں پاؤ گے, وہ ماں پوری کی پوری گندگیاں دیکھ کر صاف بھی کرتی اپنے ہاتھ سے, کھلاتی بھی. کہا میں چاول لینے صرف اس لیے نہیں آئی کہ میں تھوڑی دیر گھر سے باہر جاتی ہوں تو یہ میرا لاڈلا روتا ہے, اس کے لیے بھی وہ پیار جتاتی ہے. جس کے دونوں ہاتھ مڑے ہوئے ہیں, جس دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں, اس گھر سے بھی ہم روتے ہوئے باہر آئے تھے. اے رب ذوالجلال, وہ بچوں کو واپس ان کی ماؤں کی آنچل میں جمع کر دے جو آج بگڑ چکے. میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کی ایک خبر یہ لائی گئی کہ یا رسول اللہ, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے علقمہ, ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں, آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے گھر گئے, دیکھا چارپائی پر سوئے, ہچکیاں آ رہی. نزا کا وقت ہے, سکرات کا. تم سب کا بھی وقت آئے گا یہ سکرات کا, یاد رکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, کہا علقمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں آ رہا تھا, نہیں پڑھ پائے, زبان ہچکچانے لگی. اللہ کے نبی غیب داں رسول ہیں, وہ جانتے ہیں. پوچھا گھر میں کون کون ہے؟ کہا بس ان کی بیوی ہے اور ایک بوڑھی ماں ہے. کہا ماں کو بلاؤ. ماں وہ بھی صحابیہ تھی. بلایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت اچھا میرا بیٹا ہے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. وہ صحابیہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خاتون کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ یہ اچھا تو ہے, تو بھی راضی ہے اس سے؟ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں, میں اس سے راضی نہیں ہوں. کیا وجہ ہے؟ وہ عورت پھوٹ کر کے رونے لگی. کہا میرا اکلوتا ہے میرے آقا, اکلوتا, بڑے نازوں سے اسے میں نے بڑا کیا تھا, بہت ناز و نعم سے پالا, لیکن جب اس کی شادی ہو گئی, اس کی بیوی آئی, تو اس کی بیوی کی بات کو میری بات پر بڑھاوا دیتا تھا, مجھے نگلیکٹ کر دیتا. یہ فیلنگ سمجھا کرو آپ, یہ احساس سمجھا کرو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. وہ خاتون صحابیہ کہنے لگی کہ یہ میری بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا بس. کہا یا رسول اللہ دل دکھتا ہے, میرا لال کوئی اور لے لیا, میرا شہزادہ کسی اور کی نظر ہو گیا.
آج ایک بات اور بھی میں بتا دوں، ساس اور بہو کی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ فطرت ہے، یہ آدمی کی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر یہ تسبیح میری ہے، آج یہ ہاتھ میں ہے، میں بہت چاہتا ہوں اچانک میرے ہی سامنے کوئی دوسرا اسے استعمال کرنے لگ جائے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، بار بار میں دیکھوں گا، ارے یہ تو میری ہی پاس رہتی تھی، دیکھو اب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس ہے۔ ماں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہی ڈھونڈ کر کے بہو لاتی ہے، شادی بھی وہی کرتی ہے، سب کرنے کے بعد لیکن جب بیٹا اور بہو کو دیکھتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میری محبت اب آدھی ہو گئی، آدھا یہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھدار ہیں تو مینٹین کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اس صحابی کا اور اس صحابیہ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے جو ہوا، اب اسے چاہو تو تم معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس صحابیہ نے کیا پوچھا سنیے توجہ سے، پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ حکم ہے تو پھر ٹال ہی نہیں سکتے نا، نبی کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، مشورہ دے رہا ہوں، چاہو تو معاف کرو نہیں تو چھوڑ دو۔ اس صحابیہ نے کہا دل نہیں چاہتا معاف کرنے کا، دل نہیں چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار فرمایا بس۔ صحابہ سے کہا لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ۔ ان کے صحن میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ لگائی گئی، آگ بہت بھڑکی۔ ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا تیرے بیٹے کی چارپائی اٹھائی جائے گی، آگ میں ڈال دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ کہا میرے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا؟ کہا ہاں، قیامت کے دن اس آگ میں جلنے سے یہاں جل جائے، وہاں بھی جائے گا۔ وہ خاتون کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بچے کے جسم پر آگ کی چنگاری دیکھنا پسند کرتی ہو؟ حضور پاک نے فرمایا جب تو نہیں پسند کرتی تو اسے معاف کر دے۔ وہ دل کھول کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں راضی ہوں میرے علقمہ سے، میں راضی ہوں میرے علقمہ سے، اسے میرے سامنے نہ جلائیں، وہ جیسا بھی تھا میں راضی ہو گئی ہوں۔ ادھر یہ ماں پکار رہی ہے، ادھر بستر پر سوئے ہوئے حضرت علقمہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہے، اور اس کے بعد ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ صحابی کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارا اور تمہارا شمار کس مقام میں ہوگا؟ والدین کے ساتھ جھڑک کر کے بات کرنا، ان کو پلٹوار کرنا۔ ایسے بھی ہم نے معاملات دیکھے، ماں باپ الگ ہیں، کورٹ میں بیٹا الگ ہے، بیٹیاں الگ ہیں، ایک مقدمہ لڑا جا رہا ہے باپ اور ماں کے خلاف، بچے الگ ماں باپ الگ۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہو آپ؟ ان تمام معاملات میں سمجھتا ہوں مسلمان تو اس حالت میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک اور بات میں بتا دوں، ایک صحابی رسول باپ اور بیٹے میں تکرار ہوئی، یہاں ادب کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ باپ اور بیٹے میں تکرار ہوئی، کیا کس بات پر؟ جو بیٹا کماتا تھا، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، کماتے تھے تو ان کے باپ جو ہے اس میں سے مال لے لیتے تھے کہ تو جو کما رہا ہے یہ مجھے بھی دے۔ اس بات پر دونوں میں تکرار ہوتی تھی اور یہ دونوں چل پڑے۔ بیٹے نے کہا یہ فیصلہ میں رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا، آپ جو میرے ساتھ کر رہے ہو میں حضور کے پاس یہ فیصلہ کراؤں گا۔ تو باپ کو یہ احساس ہوا کہ آج بیٹا مجھے مقدمے میں لے کے جا رہا ہے، چلو ٹھیک حضور کے پاس فیصلے کے۔ چلتے چلتے راستے میں اس صحابی کے زبان سے اشعار نکلنے لگے، عربی لوگ تھے اور فی البدی شعر بھی بولتے تھے۔ وہ اپنے بچے کی محبت میں اس کی پوری زندگی بتانے لگے۔ وہ جو صحابی تھے، باپ تھے، کہا اے بیٹے تجھے پتا ہے جب تو گود میں تھا تو میں تجھے تھپکیاں دیتے دیتے آدھی رات نکال دیتا تھا، صبح آدھی نیند کے ساتھ پھر کام پہ چلا جاتا تھا، میں اپنی اونگ اپنی نیند سب تیری نیند پر وار دیا تھا، اور جب تو بیمار ہوتا تھا مجھے ایسا لگتا کہ میرا ٹکڑا بیمار ہے، میرا جسم بے چین ہوتا تھا، میں اپنے پھٹے جبے سے چھاؤں کر کے تجھے دھوپ سے بچاتا تھا، میں اگر کھانے پینے کی چیز میرے پاس آ جائے تو پہلے اس میں سے تجھے کھلاتا تھا،
اور تجھ سے بچ جائے تو میں کھا لیتا تھا. یہ تمام چیزیں وہ عربی میں بولتے جا رہے تھے. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے باپ اور بیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے. عرض کیا آقا یہ باپ اور بیٹے کا فیصلہ بعد میں سنائیں. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کے باپ نے جو اشعار کہے وہ سن لیں آپ. راستے میں جو بولتا آ رہا تھا باپ وہ سن لیں آپ. جبرائیل نے آ کر حضور سے عرض کیا. میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ تم جب گھر سے چلے تھے میرے پاس آنے تک کیا کیا زبان پر بولے جا رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں پھر سے آپ کو سنا دوں. حضور کو اس چیز کی خبر کر دی گئی. وہ باپ سنانا شروع کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے تھے. اللہ کے نبی اس کونین کے آقا یتیم پیدا ہوئے تھے. جیسے ہی وہ باپ سنانے لگا کہ تو چھوٹا تھا میری گودی میں کھیلتا تھا, میں تجھے دھوپ سے چھاؤں کرتا تھا, تجھے ٹھنڈیوں سے بچاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر اتنے آنسو گرنے لگے, بے تحاشا حضور پاک کی آنکھیں بہنے لگی. ان کے اشعار مکمل ہونے نہ پائے تھے کہ اس بیٹے صحابی کو حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک, انت و مالک لابیک, انت و مالک لابیک. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. باپ جب تک ہے بیٹے کا سب کچھ باپ کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر کے انہیں بھیج دیا. کبھی باپ کو یہ نہ کہنا کہ میرے مال میں سے یہ مت نکالو, میرے مال میں سے یہ نہ نکالو, جو کچھ بھی ہے تو سب تیرے باپ کا ہے. آج یہ کھٹائیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ ٹوپیاں پہن کر, جبے پہن کر اور اپنا ظاہر بہت کچھ سوار کر کے آئے ہوئے ہیں, جن کے والدین بھیک مانگ رہے ہیں, جن کے والدین خیرات پر پل رہے ہیں. ایسے بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ آنے کو پسند کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بلا ہے. آج دیکھ رہے ہیں مغربی کلچر, ویسٹرن کلچر. آج ہم ایسے بوڑھے ہاؤس, یہ جو اولڈ ہاؤس ہیں اس میں بھی جا کے آیا ہوں میں, کئی اولڈ ہاؤس ہمارے شہر میں. ہر میلاد کے وقت کچھ فروٹ وغیرہ لے کر کے ان کو دینے کے لیے جاتے تھے. عیسائیوں کے بنائے ہوئے یہ اولڈ ایج ہاؤس ہوتے کیا ہیں, ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو گھر میں نہ رکھو. عرب میں بھی میں نے دیکھا ہے, مصر میں بھی کئی جگہوں پر اب ایک ایسا سینٹر بنایا جاتا ہے جہاں پر آپ اپنے ماں باپ کو لا کر چھوڑ کر کے جاؤ, گورنمنٹ سنبھالے گی. ان کے کھانے پینے کا سب گورنمنٹ سنبھالے گی, یا کوئی خیراتی کمیٹی جو ہوتی ہے, جو زکوٰۃ پر چلنے والی کمیٹی, وہ تمہارے ماں باپ کو سنبھالے گی. اکثر نوکری والے, نوکری پیشہ لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑا رہے ہیں. یہ غیروں میں تھا جو ان کے ہاں دھرم شالاؤں میں چھوڑاتے تھے, یا پھر کہیں ایسے جو ان کے نظر میں مقدس ہے وہاں چھوڑاتے تھے. مسلمان یہ کرنے لگے. ایک بار ایسا ہوا کہ فروٹ لے کر کے میں پہنچا ہوں, میلاد کا دن ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بوڑھی عورت بیڈ پر پڑی تھی, اس کے پورے بال کاٹے ہوئے ہیں, جیسے لڑکے کے بال ہوتے ہیں ایسے لڑکے کے بال ہیں. عورتوں کے بال تو لمبے ہوتے ہیں, چوٹی وغیرہ, اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال کیے گئے تھے. اور جیسے ہاسپٹل میں مریضوں کو کپڑے پہناتے ہیں, اودے قسم کا ایک کپڑا پہنی تھی, اور کپڑا پہن کر کے وہ بیٹھی ہوئی. وہاں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہندو ہے, کون مسلم ہے, کون کرسچن ہے, کچھ نہیں. ہاں وہ خیراتی جو کمیٹی ہے وہ کرسچنوں کی ہے, جو بوڑھوں کو لے کر پال رہی ہے, جن کے بچوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ان کو لا کر کے وہ پال رہے ہیں. ہم تو صرف ایک ہی دن کے لیے گئے تھے, وہ لوگ تو روز دیکھتے ہیں. ایک عورت کے پاس پہنچے, پتہ یہ چلا کہ وہ مسلمان عورت ہے. مسلمان عورت تھی اپنے بیڈ پر, اور وہ اٹھ کر کے آئی. ہمارا جو گیٹ اپ ہوتا ہے, لباس وغیرہ دیکھ کر کے مسلمان سے مانوس ہوتا ہے. وہ اٹھ کر کے آئی. مجھے وہ لمحے اب بھی یاد آتے ہیں. وہ بار بار جھک کر کے میرے پیروں کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے یہ سیب اور یہ آم کی ضرورت نہیں, ایک بار تم جس طرح سے آئے ہو کاش میرا بیٹا بھی آ جاتا. کئی دن ہو گئے اس میں, ایک بار میرا بیٹا اسی طرح سے آ جائے.
جلدی جلدی سے اس نے پتہ لکھوایا کہ میرا بیٹا یہاں رہتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، والدین تمہارے لیے بوجھ ہو گئے۔ اولڈ ایج ہاؤس یہ ہے کون سی بلا؟ یہ مغربی کلچر تم کہاں اپنے ہاں لے آئے؟ عزیزان گرامی، تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے۔ تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوتی تو اپنی ماں کے قدم پکڑو اور مانگو رب سے، دیکھو پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے کتنے دروازے تم پر کھولتا ہے۔ وہ چاہے جیسی بھی ہو تمہارے لیے ماں ہے۔ تم ڈاکٹر بنے ہو، انجینئر بنے ہو، کچھ بھی بنے ہو، اگر تمہارا باپ کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، تب بھی وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ وہی ہے، وہی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ میرے اسٹیٹس کے برابر نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو سنا، دوست کالج کے گھر پر آئے تھے، باپ غریب آدمی تھا، بچے نے شرم کے مارے کہا کہ میرے گھر میں کام کرنے والا ہے، میرے گھر میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ میرا سٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ دوست کہیں گے باپ ایسا ہے تیرا؟ فخر کرو میرے عزیزو، تمہارا باپ اگر لنگڑا لولا بھی ہو تو فخر سے کہو ہاں میرا باپ ہے، مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اپنے سر پر رکھا ہے، میرا باپ ہے۔ آج میں ان بچوں سے کہوں گا جو آج چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ کو چیخ رہے، چلا رہے۔ ہمارے پاک سائٹ کی کئی شکایتیں ہیں، ماں اور باپ کے کئی ایسے فون آتے ہیں یا پھر شکایتیں کہ کسی بچے نے چپل اٹھائی اور اپنے ماں کے چہرے پر مارا، صرف اس بنیاد پر کہ ماں اسے انٹرنیٹ نہیں دلا رہی تھی، انٹرنیٹ کا پیک نہیں ڈلوا رہی تھی، بچے نے چپل اٹھا کر ماں کے چہرے پر مارا۔ لعنت ہوگی، تم یاد رکھو وہ دن تم نے جو جوتی اٹھائی اور تم نے اپنے اوپر بہت بڑے عذاب کو دعوت دی۔ اے بچے، جب ماں کا جنازہ چلا جاتا ہے پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، جب باپ اٹھ جاتا ہے تمہیں پتا نہیں، تمہارے باپ تو زندہ ہوں گے، ہمارے باپ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گئے، جس دن وہ گئے ہمیں پتا چلا کہ ہم تو آج دھوپ میں آ گئے، پہلے تو ایسا لگتا تھا ہمیشہ باپ کی چھت ہمارے سر کے اوپر ہے، چھوٹی سی بھی بات ہو پوچھ لیتے ہیں باپ سے، اور وہ اتنا مضبوط کہ ہر چیز میں ہمیں مشورے دیتا ہے باپ، اور آج تو ترس جاتے، ہم کو ڈانٹنے والا بھی کوئی نہیں، آج ہمیں چلانے والا بھی کوئی نہیں، آج ہمیں لیٹ سے آنے کے بعد پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، کہاں گئے تھے؟ تم ایسی آزادی چاہتے ہو، بعد میں ترس جاؤ گے ان ماں باپ کی باتیں سننے کے لیے، تم بعد میں طلب کرو گے کاش میری ماں قبر سے ایک بار اٹھے اور مجھے چلائے ایک بار، وہ ڈانٹے مجھے ایک بار اور مجھے پوچھے رات کہاں تھا۔ دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، تم رات بھر نشے میں گزارو، کسی کو کیا فکر ہے، لوگ تبلے بجائیں گے، اچھا ہے کہ بگڑ گیا، دیکھو گٹر میں چلا گیا۔ وہ ایک ہے جو ماں جو درد کے مارے تڑپتی ہے، جو بار بار تم سے پوچھتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری خوشیوں میں یہ آڑے بن جاتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے؟ نہیں، تمہارا درد وہ رکھتی ہے اپنے اندر کہ تم پوری رات اس طرح سے کہاں چلے جاتے ہو، نیند کو ایسے ختم نہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فیلنگ ہمارے ماں باپ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوتی، کسی کے پاس نہیں ہوتی، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے وہ اور بچیوں کے شوہر ہوں، چاہے باقی کی پوری دنیا دوست ہو۔ تمہارے بیماریوں میں بھی دیکھ لینا، اگر بستر پر پڑ جاؤ گے، اللہ نہ کرے کسی کو کوما کی شکایت ہو گئی تو قریب سے قریب جگری دوست مہینہ 2 مہینہ سال تک تمہاری عیادت کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ جب سب دنیا چھوڑ جاتی ہے نا، کوما والے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایک ہاسپٹل میں، ممبئی کے ہاسپٹل میں دیکھا، علاج کی غرض سے جانا آنا ہوتا تھا، تقریباً 9 سال سے ایک بندہ کوما میں ہے، اور اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا، سٹیٹس تھا، بہت ہائی فائی آدمی تھا، ایک دن بھی کسی کو وہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس کے بستر کے کونے پر اس کی ماں کو بیٹھے ہوئے روزانہ دیکھتا تھا، وہ آنکھ تک نہیں ہلاتا، ہاتھ تک نہیں ہلاتا، کوما میں پڑا ہوا ایسی کا ایسا پڑا ہے، اور 9 سال گزر گئے، وہ ماں صرف اس کی آنکھوں کے پھڑکنے کا انتظار کر رہی، وہ اس کی زبان کے ہلنے کا انتظار کرتی ہے۔
کس کے اندر یہ تمام چیزیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں جو ممتا رکھی ہے اس کا تم اس طرح سے بے جا استعمال نہ کرو۔ آج جس کے والدین زندہ ہیں ان کے قدم چوم لو، ان کو منا لو۔ آج کی رات بہت بڑی رات، لیکن جس نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی وہ مانگے گا کس منہ سے مانگے گا؟ آج اس کے منہ پر الٹا مار دیا جائے گا، فرشتے لعنتوں کی پھٹکار واپس برسائیں گے۔ تو رب سے مانگنے آیا ہے آج شب برات میں؟ تیری ماں تو تیرے بارے میں وہاں اندر گھر میں کیا کیا کہہ رہی ہے؟ تو اپنے باپ کو روٹھا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے، تو اپنی ماں کو رلا کر کے مسجد میں آیا ہے۔ میں ان سب سے گزارش کروں گا اپنے والدین کو محبت کے ساتھ پیار سے سمجھا لو۔ ارے یہ ہے بھی اتنے جذباتی، ہزار روٹ جاؤ تم ان سے، ہزار روٹ جاؤ، 10 سال کے بعد بھی ایک بار بھی اگر تم مسکرا کر کے قریب آ گئے پھٹ جاتے، پھیل جاتے اور گلے لگ جاتے ہیں۔ ان کے اندر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے غیب سے رکھی ہے۔ ڈھیٹ تو ہم بنتے ہیں، ڈھیٹ تو یہ بچے بنتے ہیں، وہ ہر پل تمہارا واپس پلٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جن والدین کی آج گھر سونے ہیں ان کے بچوں کی وجہ سے، میں دعا کرتا ہوں مولا ان بچوں کو واپس ان کے آنچلوں میں پہنچا دے۔ ان والدین کے قدموں میں مولا ان بچوں کو پھر سے واپس ڈال دے جو دوستوں کی نظر ہو گئے ہیں۔ آج آؤ، یہی 4 چیزوں کی طرف مجھے میسج دینا تھا۔ آج مشرک کی آج کوئی دعا قبول نہیں، چغل خور کی کوئی دعا قبول نہیں، اسی طرح رشتوں کو ختم کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں، اسی طرح سے والدین کا آنکھ نافرمان کی دعا آج قبول نہیں۔ اگر کوئی ہے تو سچے دل سے توبہ کرے پھر مانگے۔ اللہ آج مغفرت کے دروازے کھلے خود رکھا ہے، خود فرماتا ہے آسمان اول پر مولا نزول کرتا ہے، آسمان اول پر، اور فجر کے طلوع ہونے تک صدا خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ اے میرے بندوں میں سے کوئی ہے ایسا جو مجھ سے بخشش پوچھے میں آج اسے بخش دوں گا، کوئی مجھ سے مغفرت پوچھے میں اسے بخش دوں گا۔ وہ خود رب تبارک و تعالیٰ خود تم سے اعلان فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر تو آج ہمارے مانگنے کی رات ہے، لیکن یہ چیزیں ہم میں سے ہٹ جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین با حیات ہیں مولا انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کے سائے دراز فرما، جن کے دنیا سے جا چکے والدین ان کی قبروں پر رحمتوں انوار کی بارشیں فرما۔ مولا ان کو قبروں میں ہمارے اعمال سے سکون پہنچا دے، ہمارے اعمال صالحہ سے انہیں روشنی پہنچا دے۔ کریم خدا آج کی رات ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان عبادتوں کو ہماری نجات کا ذریعہ اور جنت پہ جانے کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔